اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے تو پھر رزق کی تلاش نہ کرو، بلکہ اللہ کی تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے. The most amazing word. اگر تمہیں، کیونکہ رزق کا مسئلہ ہوتا ہے نا، اور تو کچھ نہیں ہوتا، ہر بندے کو اپنے پیٹ کی بھوک مٹانی ہے، لیکن اگر یقین یہ ہے کہ رزق اللہ کے پاس ہے تو آپ اللہ کو تلاش کریں، رزق کو نہیں تلاش کریں. لیکن ہمارا سرکل تھوڑا گھوما ہوا ہے، ہم رزق کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اللہ پاک کو چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے تو یہ حال ہے ہمارا، ہم نے کبھی اللہ کو تلاش نہیں کیا، ہم رزق کو تلاش کرتے ہیں، اور رزق لینے کے لیے ہم بڑے رزق لیتے ہیں. ایون یہاں کے ہمارے جو آئی ڈونٹ نو بینک سے کوئی ہے نہیں، جو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ بھی سود نہ لے تو ہمارا کام نہیں چلتا. اللہ پاک کہتا ہے کہ جس نے سود کی وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. And you would be amazed that there are people sitting in the market who are fighting with Almighty Allah. یہ ابھی بھی لوگ ہیں بولتے ہیں کہ کیا ہمارا کام نہیں ہوتا، سود نہ کرے تو کچھ نہیں ہوتا. But Allah says تیار ہو جاؤ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. And still people are fighting. یا ہم خاک نشینوں کو یوں حیرت سے نہ تکیو، ہم کرب سے گزرے ہیں کرامت سے پہلے. کرب، تکلیف، پریشانی، ٹینشن، ہرڈلز، رونا دھونا، سب سے گزرے ہیں. کرامت از دا پیک، کرامت سے پہلے. وہ جو خواب نشین ہوتے ہیں نا، ان کو حیرت سے نہیں دیکھنا چاہیے اس مقام پہ کیسے پہنچ گئے. جو اولیاء کرام ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پہنچ تو گئے کرامت میں، بٹ بڑے کرب سے گزرے ہیں، پریشانیوں سے گزرے، ٹینشن سے گزرے ہیں، اینڈ گریٹیٹیوڈ کا دامن نہیں چھوڑا. یہاں پہ تو ہمیں گرمی برداشت نہیں ہوتی، دھوپ میں کھڑا کرو 10 منٹ کے بعد اتنا رونے لگ پڑتے ہیں. پیاس کا یہ عالم ہے کہ روزہ بڑی مشکل سے لگتا ہے. جولائی کا روزہ ہمیں بالکل بہت بڑی چیز لگتی ہے. یا this is an amazing story. ہاروت ماروت، 2 فرشتے تھے، کافی پہلے کی بات ہے. 2 فرشتے تھے، ہاروت ماروت اللہ پاک کے بہت قریبی فرشتے تھے. ایک دن اللہ پاک نے عرش کھولا اور فرشتوں نے نیچے دیکھا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. فرشتوں نے دیکھا کہ لوگ برائی میں مبتلا ہے، زنا میں مبتلا ہے، قتل و غارت میں مبتلا ہے. تو فرشتے اللہ پاک سے کہتے ہیں اللہ پاک کہتے ہیں اللہ پاک تو نے تو ان کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا، دیکھیے کس فتنے میں مبتلا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم لوگ میرے سامنے ہو، میرے سے حجاب میں نہیں ہو، تو تم پہ میرا ڈر طاری ہے. یہ لوگ بندے ہیں، یہ میرے سے حجاب میں ہیں. فرشتوں نے بڑی انسسٹ کی. تو اللہ پاک نے فیصلہ کیا چلو اس طرح کرو، اپنے آپ کے سے 3-4 فرشتے سلیکٹ کرو، میں ان کو دنیا میں بھیجتا ہوں اور انسانی نفس ان کے اندر میں ڈال دیتا ہوں. بڑی سوچ، بڑی زبردست بات کرنے لگوں، نوٹ کر لیں، انسانی نفس ان میں ڈال دیتا ہوں. اس میں 2 فرشتے پیچھے ہٹ کے ہاروت اور ماروت نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دنیا میں جانا چاہتے ہیں. ان کو دنیا میں بھیج دیا، ان کو انسانی نفس اس کے اندر ڈال دی، خواہش نفس ڈال دی اس کے اندر. یہ دنیا میں جا کے لوگوں کے فیصلے کیا کرتا تھے، لوگوں کی پریشانیاں اور ٹینشن حل کیا کرتے. لیکن اللہ پاک نے جانے سے پہلے کہا تھا کہ سب کچھ کرنا، 4 چیزیں نہیں کرنا. 4 چیزیں نہیں کرنا: قتل، شراب، زنا اور شرک. یہ 4 چیزیں نہیں کرنا، صبح کی سب کچھ کرنا. ایک دن ان کے دربار میں خاتون آتی ہے، بہت ہی حسین خاتون آتی ہے. یہ ہاروت اور ماروت ان کو دیکھتے، جو فرشتے ہیں جن کو انسان کے لبادہ میں بھیج کے ان کو دنیا میں بھیجا تھا، تو دیکھتے ہیں تو ان کا دل للچا جاتا ہے، ان سے برائی کرنے کا کی خواہش ظاہر ہوتی ہے، انسانی نفس جاگ اٹھتی ہے. تو وہ اسے کہتی کہ یہ انہیں کہتے کہ ہم نے آپ کے ساتھ برائی کرنی ہے. تو اس نے کہا کہ میں آپ کے مذہب سے نہیں ہوں، میرا ایک بت ہے، اگر تم اس کو سجدہ کرتے ہو تو پھر میں تمہیں اجازت دوں گی. لیکن انہوں نے منع کر دیا. کچھ عرصے بعد دوبارہ یہ عورت ہے، دوبارہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے خاوند ہے، تم اسے قتل کر دو تو پھر میں سب کچھ تمہارے ساتھ کر لوں گا. تو انہوں نے سوچا قتل سجدے سے چھوٹا جرم ہے، یہ قتل کر لیتے ہیں. جب یہ چلے گئے ان کے پاس، سب کچھ ہو گیا. شراب انہوں نے پی لی، شراب پی کے ان کے ساتھ غلط کام کیا اس عورت کے ساتھ. پھر اس کے خاوند کو بھی قتل کر دیا. تینوں گناہ ہو گئے. آخر میں جا کے شراب کے نشے میں تھی، عقل سمجھ نہیں تھی، اس بت کے سامنے سجدہ بھی کر دیا. 4 گناہ ہاروت ماروت جو فرشتے ہیں اللہ کے نزدیک ہے، دنیا میں بھیجے، انسانی نفس ڈال دی. 4 گناہ جس سے منع کیا تھا وہ کر چکے. جب انہیں ہوش آیا
تو انہیں پتہ لگا ایک نبی ہے اس زمانے کے عراق کی سائڈ جگہ کا نام ہے اب مجھے ایگزیکٹ نہیں ہے اس سائڈ پہ چلے جب وہاں پہ ایک نبی ہے وہ آپ کا مسئلہ. جب ان کے پاس گئے تو ان کو ساری کہانی سنائی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کے پاس تم لوگوں کے پاس دو راستے ہیں, یا تو دنیا کا عذاب برداشت کر لو یا تو آخرت کا سارا عذاب برداشت کرو. ہاروت ماروت نے سوچا کہ دنیا کا عذاب ٹیمپرری ہے, آخرت کا عذاب پرمنٹ ہے. دنیا کا عذاب تو کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین میں وہ قیامت تک الٹے پاؤں سے لٹکے ہوئے ہیں, معلق ہیں. آسمان اور زمین کے درمیان ایک جگہ ہے, اس میں الٹے لٹکے ہوئے, پاؤں اوپر ہیں سر نیچے ہیں, دو فرشتے ہیں, چار گناہ کیے, قیامت تک اس طرح الٹے لٹکے رہیں گے. میرا نہیں خیال کہ مجھے زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوگی کیونکہ میں سارے ماشاءاللہ میچور آڈینس بیٹھے ہیں, بات کرنا کافی ہوتی, پہنچانا کافی ہوتی, باقی کی جو اسٹیمیشن ہے وہ اپنے مائنڈ سے لگا سکتے ہیں. یہ بہت بڑی چیزیں لیکن اگر کریں تو ہارٹ از دا ڈور آف نوئنگ, ناک اٹ اینڈ اسٹے دیئر. اٹس مائی پریڈکشن. اگر آپ نے علم کے دروازے کے اندر جانا ہے تو ذہن دروازہ نہیں ہے, دل اس کا دروازہ ہے. اگر آپ علم کے کمرے میں جاتے ہیں نا تو ذہن اس کا دروازہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں. It's the heart that guides you. It's the heart. یہ heart ہے, دل ہے, دماغ نہیں ہے. Feelings, emotions, ان چیزوں کا ہمیں نہیں بتایا گیا یار, کوئی نہیں بتاتا ہمیں. ہمارے ٹیچرز نے کبھی بھی نہیں بتایا کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ایموشنز, دل کسی چیز میں اگر لگ جائے نا تو وہ کام انسان کر کے رہتا ہے. دماغ ہمیشہ کیلکولیشنز کرتا ہے, پلس مائنسز, نفع ہوگا نقصان ہوگا, پیسے زیادہ آئیں گے, نہیں کرتا کام. دل نقصان کے لیے تیار ہوتا ہے, مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے, مارنے کے لیے تیار ہوتا ہے. دل کا دماغ نہیں ہوتا. لیکن جس کے دماغ کا دل پیدا ہو جائے, جس کے دماغ کا دل پیدا ہو جائے, جس کا دماغ سوچنا شروع کر دے اور جس کا دل دماغ بن جائے تو وہ اس کو اوپر جانے سے پھر کوئی نہیں روک سکتا. یا حضرت رابعہ بصری ایک اور اللہ پاک کی عظیم اور گریٹ بندوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. فیمیل کے لیے خاص طور پہ یو مسٹ ہیو ٹو, آپ نے ان کو پڑھنا ہے ضرور. خاتونوں کے لیے جو فیمیل ان کے لیے خاص طور پہ ان کو آپ نے پڑھنا ہے. تقویٰ پرہیزگاری اتنی بہترین, اتنی بہترین کہ ایک دفعہ نفل پڑھ رہی تھی رات کو, ایک چور آیا. چور نے ان کا کچھ سامان اٹھایا اور بھاگنے لگا. جیسے ہی انہوں نے سامان اٹھایا بھاگنے لگے, راستہ غائب. اللہ پاک کی قدرت غالب آ گئی, اور جیسے ہی سامان چھوڑا راستہ پھر نظر آ گیا. پھر ہرس آئی, پھر سامان اٹھایا, راستہ پھر غائب ہو گیا. اوپر سے آواز آتی ہے, اوپر سے آواز آتی ہے کہ جس بندی کا تم یہ چرا رہے ہو اس نے کئی سالوں سے اپنے آپ کو ہمیں سپرد کر دیا ہے. تم تو کیا اس کے قریب تو شیطان بھی نہیں جا سکتا. تم تو کیا اس کے قریب تو شیطان نہیں جا سکتا. اوپر سے آواز آتی ہے, کون دیکھ رہے ہیں؟ وہ جو مالک ہے. اچھا پھر جو فوت ہوتی ہے, جب جاتی ہے قبر میں, منکر نکیر ان کے پاس آتے ہیں, ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ بتا تیرا رب کون ہے. رابعہ بصری کہتی ہے کہ یہ چھوڑ کے میں نہیں, تم مجھے بتاؤ کہ تم کہاں سے آئے ہو. کہتے ہیں میں آسمان سے ہوں. فرشتے جواب دیتے, کہتے ہیں کتنا سفر ہے آسمان سے یہاں آنے کا. تو انہوں نے کہا 5 سالوں میں ہم آسمان سے زمین تک آئے. تو انہوں نے کہا کہ تم 5 سالوں میں آ کے اپنے رب کو نہیں بھولی تو رابعہ بصری 4 فٹ نیچے جا کے کیا اپنے رب کو بھولے گی. یہ اس کا جواب تھا. جو عظیم لوگ ہوتے ہیں, جنہوں نے زندگیاں لگائی ہوتی ہیں, جنہوں نے زندگیاں لگائی ہوتی ہیں اپنے رب کی خدمت میں, اپنے رب کے سجدوں میں زندگی لگائی ہوتی ہے. اگین سوال بڑا سمپل سا ہے. اگین سوال بڑا سمپل سا ہے. یہ بات صرف کن فیکون کی نہیں ہے کہ ہم نے کہتے کہ کن تو فیکون ہو جائے گا. یہ بات دل کی ہے, یہ بات روح کی ہے, یہ بات سوچ کی ہے, یہ بات عمل کی ہے, یہ بات عمل کی ہے. یا امیزنگ ون, علم و حکمت کا جنہیں شوق ہو آئینہ ادھر. جو بڑے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں, ہر چیز میں کیڑے نکالتے ہیں, ان کے لیے جنہیں علم و حکمت کا جنہیں شوق ہو آئینہ ادھر. پوچھا عشق میں کچھ بھی نہیں ہے حیرت کے سوا. پوچھا عشق میں کچھ بھی نہیں ہے حیرت کے سوا. اگر تو اپنی کیلکولیشنز لے کے آتے ہو نا کہ یار یہ پلس مائنس ہے, عشق میں یہ چیزیں نہیں ہوتی, عشق میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. عشق میں نفع نقصان نہیں ہوتا, عشق میں نفع نقصان نہیں ہوتا. عشق میں ڈوبنا ہوتا ہے, عشق میں مرنا ہوتا ہے, عشق میں اترنا ہوتا ہے, مٹنا ہوتا ہے. اور عشق میں جو مرتا ہے وہی اٹھتا ہے. عشق میں جو مرتا نہیں وہ اٹھتا نہیں ہے, وہ اوپر ہی اٹھ جاتا ہے.
تو if you want to rise in the love, you have to fall first. پہلے گرنا پڑے گا پھر انہیں میں اٹھنا پڑے گا. یہاں پہ ایسٹیمیشنز کام نہیں آتی, لاجکس کام نہیں آتی, یہاں پہ یہ دل کام آتا ہے. اس لیے تو میں نے کہا کہ جو علم کا دروازہ ہے وہ دل ہے, وہ دماغ نہیں ہے. وہ دماغ نہیں, علم کا دروازہ دل ہے. And this is the end. She was so pretty. And ہم اپنے جسم کو کتنا سنوارتے ہیں, ہم اپنے جسم کو کتنا سنوارتے ہیں, کتنا کام کرتے ہیں اس پہ. لیکن بڑی ہی عجیب بات ہے کہ ہمارا اینڈ اس طرح ہوتا ہے. میری ایک دوست وہ کہتی ہے, وہ روتی ہے اکثر, کہ میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہم مر جائیں گے ایک دن, ہم مر جائیں گے ایک دن. اتنی محنت کی, اتنا سب کچھ کیا, and I became the trainer, I trained thousands of people, but at the end of the day my destination is this one. یہ سفید لبادہ. کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے مارکیٹ میں اس کا کفن آ چکا ہے. کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ مارکیٹ میں کفن آ چکے, کمپنی نے پروڈیوس کر دیا ہے اور کفن کسی دکان میں پڑا ہوا ہے, لیکن وہ اس دن کا ویٹ کر رہا ہے جو کوئی دوست, تمہارا بھائی, تمہارا باپ وہ کفن لے کے آگے تمہیں پہنچائے گا. تمہیں نہیں پتا کہ کس کا کفن ابھی مارکیٹ میں کسی دکان میں پڑا ہو. You don't know. And this is the destination, this is the end point, this is the result, this is the productivity. سب کچھ یہ ہے. If this is the way, this is the result, this is the destination, then what would be the way? راستہ کیا ہوگا؟ راستہ بڑا سمپل سے ہے. راستہ بڑا سمپل سے ہے. اس سے مانگو جس کے پاس ہے. And یقین and sugar, this is the formula. Allah does not burden a soul beyond that it can bear. اللہ پاک کسی انسان پہ اس کی برڈن برداشت کرنے سے زیادہ کوئی برڈن نہیں ڈالتا. یہ اللہ پاک قرآن میں کہہ چکے ہیں. اگر آج کسی پہ ٹینشن پریشانی ہے, بیٹھے ہوئے سوچ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ٹینشن پریشانی ہے, تو اللہ پاک نے کہہ دیا کہ you can bear it, you can bear it, you can bear it. اگر اللہ پاک نے کہہ دیا تو پھر اس کے بعد سوالات ختم ہو جاتے ہیں, کتنی پریشانیاں, کتنی ٹینشن, سب کچھ. بٹ اللہ پاک کیپیسٹی دیتا ہے, اللہ پاک کیپیسٹی دیتا ہے انسان کو صبر کرنے کی. صبر ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہی نہیں ہے, یہ تو دینے والی وہ ذات ہے. صبر نہ ہوتا تو ہم اپنے کے پیچھے جو مر جاتے ہیں ان کے پیچھے مر چکے ہوتے. بٹ صبر کا دامن اس کے پاس ہوتا ہے. بٹ ہی سیز کہ میں انسان پہ اتنی ہی مصیبت, اتنی پریشانیاں, اتنی تکلیف ڈالتا ہوں جو وہ انسان بیئر کر سکتا ہے. تو اس کا ڈائریکٹلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی ہم جو کہتے ہیں شکوے شکایات ختم ہو جائے. کیونکہ اللہ پاک نے جب پریشانی دی ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ پاک نے قرآن میں کہہ چکا ہے کہ میں تمہیں بیئرنگ کیپیسٹی بھی دوں گا. اینڈ یو ہیو ٹو تھنک دیٹ یو ہیو دا بیئرنگ کیپیسٹی, بٹ یو مسٹ ہیو دا گریٹیٹیوڈ ایز ویل. شکر بھی ادا کرنا چاہیے ساتھ میں بیئرنگ